آسکر جیتنے والے پاول تالنکن کو نیو یارک کے ہوائی اڈے پر اپنی دستاویزی فلم مسٹر نوبڈی اگینسٹ پوٹن کے لیے اپنا سنہری مجسمہ چیک کرنے پر مجبور کیا گیا اور اب یہ غائب ہے۔ تالنکن کا کہنا ہے کہ بدھ کو جرمنی جانے والی پرواز کے لیے ان کے کیری آن بیگ میں اکیڈمی ایوارڈ تھا، لیکن ہوائی اڈے کی سیکیورٹی نے انہیں جان ایف کینیڈی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر روک دیا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اس ایوارڈ کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چین جمے سے تمام افریقی ممالک کے لیے محصولات ختم کر دے گا سوائے اسواتینی کے، جو تائیوان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھتا ہے۔ دسمبر 2034 تک کہ چین پہلے ہی 30 کم ترقی یافتہ افریقی ممالک کے لیے ڈیوٹی فری پالیسی نافذ کر چکا ہے۔ یہ پالیسی اب 30 ممالک پر محیط ہے اور یہ 30 اپریل 2031 تک نافذ العمل رہے گی۔ یہ واضح نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ جیسے جیسے واشنگٹن اور تہران کے درمیان تعطل بڑھتا جا رہا ہے اور دنیا کسی معاہدے کی امید میں انتظار کر رہی ہے، ایک متبادل نتیجہ جنگ کی بحالی کا حقیقی امکان سر پر ہے۔ گھڑی ٹک رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سابقہ عرضن کو مسترد کیے جانے کے بعد ایران کی نظرثانی شدہ امن تجویز کو موصول کرنے کے لیے پاکستان کے لیے جمع کی متوقع آخری تاریخ ہے۔ پرتشدد ہجوم نے جمعرات کی رات آسٹریلیا کے ایک دور دراز شہر کے باہر ایک اسپتال کے باہر پولیس کے ساتھ جھڑپیں کی جب انہوں نے حکام سے بچے کے قاتل کو ایک ملزم کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ ڈرامائی فوٹیج میں پولیس افسران کو دکھایا گیا ہے جبکہ فسادیوں نے پولیس کی گاڑیوں کو توڑ دیا اور ایک پولیس وین کو آگ لگا دی۔ افسران کو ہجوم پر آنسو گیس کے گولے چلاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ تمباکو نوشی کے کینسر اٹھا کر واپس پھینکے جا رہے ہیں۔ برطانیہ کی میٹروپولیٹن پولیس نے شمالی لندن کے گولڈرز گرین میں 2 یہودی مردوں کو چاقو مارنے کی تحقیقات کے بعد ایک شخص پر قتل کی کوشش کا الزام عائد کیا ہے۔ بدھ کے روز برطانیہ کے دارالحکومت کے رہائشی علاقے میں چاقو حملوں کے بعد حکام نے قومی دہشت گردی کے خطرے کو اس کی دوسری بلند ترین سطح پر پہنچا دیا، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگلے 6 ماہ کے اندر حملے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ یوکرین نے گزشتہ ہفتے روسی تیل کے ذخیرے، بندرگاہوں اور ریفائنریوں کے خلاف حملوں کو مزید گہرا کرنے کے لیے اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ اپنی سرحدوں سے خاص کلومیٹر ناسا یورال میں اہداف پر بمباری کی، 2 یورال میں اہداف بمباری کی اور کریملن کے ترجمان کی جانب سے دہشت گردانہ حملوں کے بارے میں مظاہروں کو ہوا دی۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بدھ کے روز روس کی جنگ کی صلاحیت کو محدود کرنے کے لیے یوکرینی ہتھیاروں کے استعمال کے ایک نئے مرحلے کا اعلان کیا۔ گزشتہ ہفتے دوبارہ کھلنے کے بعد ایران کے سب سے بڑے ہوائی اڈے سے مزید تجارتی پروازیں روانہ ہو رہی ہیں۔ ایرانی حکام نے ایران پر امریکہ اسرائیل جنگ کے آغاز کے بعد سے تقریباً 58 دن کی معطلی کے بعد امام خمینی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پروازیں بحال کرنے کا اعلان کیا۔ ایران کی فضائی حدود کی بندش کے بعد فلائٹ انفارمیشن بورڈ بھی آف لائن ہو گئے۔ امریکی پاپ اسٹار برٹنی اسپیئرز پر جمعرات کو شراب اور منشیات کے زیر اثر گاڑی چلانے کا الزام عائد کیا گیا۔ لاس اینجلس کے باہر استغاثہ نے کہا، لیکن وہ درخواست کے معاہدے کے ساتھ جیل کے وقت سے بچ سکتی ہیں۔ مجرمانہ شکایت میں یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ مارچ کے اوائل میں جب 64 سالہ گلوکارہ کو گرفتار کیا گیا تو وہ مبینہ طور پر کون سا مادہ استعمال کر رہی تھیں۔ جمعہ کو پاکستان کے محکمہ موسمیات کے دفتر کے ایک بیان کے مطابق جنوبی ایشیا میں 2024 کے مونسون کے موسم کے دوران النینو کی صورتحال پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خطے کے بیشتر علاقوں میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہے گا۔ النینو ایک قدرتی طور پر پائے جانے والا آب و ہوا کا رجحان ہے جو وسطی اور مشرقی استوائی بحر الکاہل میں سطح کے درجہ حرارت کو گرم کرتا ہے۔ یہ ہواؤں، دباؤ اور بارش کے انداز میں تبدیلی لاتا ہے۔ النینو اور اس کے مخالف لانینا کے درمیان حالات غیر جانبدار حالات کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر واشنگٹن نے حملوں کی تجدید کی تو وہ خلیجی خطے میں امریکی ٹھکانوں پر طویل اور تکلیف دہ حملوں کے ساتھ جواب دے گا، اور آبنائے حرمز پر اپنا دعویٰ دوبارہ کر دیا ہے، جس سے آبی گزرگاہ کو دوبارہ کھولنے کے لیے اتحاد کے لیے امریکہ کے منصوبے پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ ایران پر امریکہ اسرائیل جنگ کے 2 ماہ بعد بھی یہ آبنائے بند ہے، جس سے دنیا کی تیل اور گیس کی 20% سپلائی بند ہو گئی ہے۔ اس سے توانائی کی عالمی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور معاشی بدحالی کے خطرات کے بارے میں خدشات بڑھ گئے ہیں۔ ترکی اور اسرائیل کی دوہری شہریت کو استنبول میں اس وقت حراست میں لیا گیا جب حکام کو پتہ چلا کہ اس نے اسرائیلی ڈیفنس فورسز
IDF میں خدمات انجام دی تھیں، جسے ترکی کے قانون کی بڑی خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے۔ ترکی شہریوں کو سرکاری اجازت کے بغیر غیر ملکی فوجوں میں خدمات انجام دینے سے منع کرتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعہ کو مزدوروں کے قیامی دن کی مناسبت سے بیانات میں پاکستان کی لیبر فورس کو معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی اور قومی طاقت کا ستون قرار دیا۔ جیسا کہ دنیا ہر سال 1 مئی کو منائی جانے والی بین الاقوامی تعطیل کی یاد مناتی ہے، صدر اور وزیر اعظم نے اس موقع پر الگ الگ پیغامات جاری کیے۔ وینز بینالے میں فشفن میں بین الاقوامی آرٹ نمائش کی بین الاقوامی جیوری نے 9 مئی کو فیسٹیول کے اپنے انعامات کا اعلان کرنے سے صرف ایک ہفتہ قبل استعفیٰ دے دیا ہے۔ منتظمین نے جمعرات کو کہا استعفے جیوری کے اعلان کے کچھ دن بعد آئے ہیں، جب وہ ان ممالک کے فنکاروں پر غور نہیں کریں گے جن کے رہنما بین الاقوامی فوجداری عدالت میں الزامات کا سامنا کر رہے ہیں، جو روس اور اسرائیل کا واضح حوالہ ہے باوقار گولڈن اور سلور لائن ٹرافی کے لیے۔ عورت مارچ کراچی نے ابھی ایک ایسی چیز کا اعلان کیا جس سے ہمیں ہنسی آ گئی۔ وہ بہت جلد سال کے بہترین مسوگینسٹ کا تاج پہننے والے ہیں۔ گروپ نے اپنے 2020 مارچ سے پہلے اپنے انسٹاگرام پر یہ خبریں شیئر کی جو سی ویو پر 10 مئی کو مدرس ڈے پر منعقد ہونے والا ہے۔ اس ہفتے صومالیہ کے ساحل سے کم از کم 3 جہازوں کو ہائی جیکنگ میں نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے بارے میں تجزیہ کاروں کو خدشہ ہے کہ یہ ہارن آف افریقہ کے گرد ماضی کی بحری قزاقی کا دوبارہ کھیل ہے۔ یہ علاقہ 2000 کی دہائی کے اوائل سے وسط تک بحری قزاقی کے لیے دنیا کا سب سے بدنام زمانہ ہاٹ سپاٹ تھا، جس میں ایک بین الاقوامی بحری اتحاد نے بالآخر عالمی جہاز رانی کو لاحق خطرے کو ختم کر دیا۔ غزہ سٹی، غزہ کی پٹی، ایک تباہ شدہ عمارت کے ملبے کے اوپر ابراہیم ابولیش پتھروں اور منہدم چھتوں کو صاف کرنے میں مصروف ہے تاکہ بلڈوزر کے لیے راستہ تیار کیا جا سکے جو عمارت کے باقیات کو ہٹا دے گا۔ ابراہیم 24 سال اپنے دن کا آغاز صبح کے اوائل میں کرتا ہے اور شام تک کام کرتا ہے۔ غزہ پر اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ کے دوران تباہ ہونے والی عمارتوں کا ملبہ صاف کرنے والی ایک مقامی ٹھیکیدار کمپنی کے ساتھ مزدور کے طور پر کام کرتا ہے۔ ایک کمپیوٹر وار گیم کی یاد دلانے والے ایک منظر میں 3 جنگی تھکے ہوئے سپاہی سفید برف کی چھلاورن میں ملبوس ایک جنگ زدہ گلی سے اپنے ہاتھ سر پر اٹھائے ہوئے نکلتے ہیں۔ وہ نیچے جگ جاتے ہیں۔ ان پر دھماکے کیے جانے کے احکامات کے بعد خوف اور صدمہ ان کے چہروں پر چھا جاتا ہے جب وہ ایک نام نہاد زمینی روبوٹ پر نصب مشین گن کے بیرل کو دیکھتے ہیں۔ روس نے گزشتہ 4 گھنٹوں سے یوکرین پر شدید حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جن میں سے کئی جمعرات کو رات گئے اور جمعہ کی صبح سویرے آئے۔ کم از کم ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ علاقائی گورنر اولیا کیپمر نے جمعہ کی صبح کہا کہ روسی ڈرون حملے نے یوکرین کے جنوبی اوڈیسا علاقے میں بندرگاہ کے بنیادی ڈھانچے کو راتوں رات نقصان پہنچایا اور بحیرہ اسود کے بندرگاہی شہر اوڈیسا میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ عالمی مصنوعی ذہانت کی مارکیٹنگ کی صنعت تیزی سے توسیع کے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ نئے تخمینوں کے ساتھ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شعبہ 2030 تک سالانہ آمدنی میں 200 بلین اور شاید 2030 تک 300 بلین پیدا کر سکتا ہے۔ کوبیسی لیٹر نے آج ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ AI مارکیٹنگ کا شعبہ 2015 اور 2030 کے درمیان 15% سے زیادہ کی کمپاؤنڈ سالانہ گروتھ ریٹ سکتا ہے، کیونکہ تمام کاروباروں میں آٹومیشن گروتھ ریٹ سے ترقی کر سکتا ہے اور ذہین فیصلہ سازی کے نظام کو تیزی سے اپنانے کی وجہ سے۔ اسلام آباد کے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے رات گئے کی گئی کارروائی جو دارالحکومت کے سب سے مہنگے رہائشی ریل اسٹیٹ پروجیکٹس میں سے ایک ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑے پیمانے پر رپورٹ کی گئی ہے، کیونکہ حکام گھر گھر گئے اور مکینوں سے عمارت خالی کرنے کو کہا۔ ایک مقامی اخبار نے رپورٹ کیا ہے کہ مبینہ طور پر یہ کارروائی اس وقت کی گئی جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA کے اربوں روپے کے ڈیفالٹ پر ہائی رائز پروجیکٹ کی لیز منسوخ کرنے کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ وفاقی حکومت نے تیل کی بین الاقوامی قیمتوں میں اضافے کے بعد تیل کے درآمدی بل کو کم کرنے کے لیے سرکاری ملازمین کو الیکٹرک بائک فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اہل شرکاء میں صافہ شو الیکٹرک بائکس تقسیم کی جائیں گی۔ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کی تجویز فی الحال وزیر آفس میں حتمی منظوری کے منتظر ہے۔ ایک 100 سالہ بچہ جو اپنے خاندان کی کفالت کے لیے سڑک پر کتابیں بیچتا ہے۔ بحریہ ٹاؤن فیس 7 راولپنڈی میں ایک مشہور آئس کریم پارلر کیمپلے کے رکن نے جاری گرم موسم میں برف مانگنے پر مبینہ طور پر حملہ کیا۔
सोशल मीडिया पोस्टर्स के मुताबिक लड़का स्वीट क्रीम की ब्रांच गया था और दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा होने पर बर्फ़ की दरख्वास्त की थी। दरख्वास्त पर अमले के एक रिकन के साथ मुबीना तौर पर झगड़ा हुआ। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बनों में फ़तेह खेल पुलिस चौकी के करीब मंडान थाने की हदूद में वाक़ कंगर जान बहादुर के मकाम पर अस्करियत पसंदों ने एक बख्तरबंद पुलिस की गाड़ी को रॉकेट और स्नाइपर हमले से निशाना बनाया, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गया। हमला उस वक्त हुआ जब गाड़ी मामूल की गश्त पर थी। इस्लामाबाद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे से कबल शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक 2020 के बाद से ख़वातीन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ऑनलाइन तशद्दुद की रिपोर्ट्स दोगुनी हो गई हैं, जिसके उनकी सेहत और तंदुरुस्ती पर संगीन असरात मुरतब हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ख़वातीन और शराकत दारों की रिपोर्ट इस बात पर रोशनी डालती है कि किस तरह मसनूई ज़हानत आ के दौर में अवामी ज़िंदगी में ख़वातीन को निशाना बनाने वाला ऑनलाइन तशद्दुद तेज़ी से तकनीकी तौर पर जदीद तरीन जारहाना नुकसानदेह होता जा रहा है। पूरे खत्ते में कशीदगी बरकरार है। ईरान, अमेरिका और इसराइल के तजारती इंतबाहात के साथ तशद्दुद जारी है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरानी बंदरगाहों के अमरीकी बहरी मुहासरे को फ़ौजी कार्रवाइयों में तोसी करार दिया है, जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन को जंग दोबारा शुरू करने की ज़रूरत पड़ सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिर्फ मिट्टी भर लोग ही जारी मज़ाकिरात की तफसीलात जानते हैं। मिनेसोटा टिम्बरवुल्व्स ने निकोला जोकिच के डेनवर नगेट्स को ख़त्म कर दिया, जबकि न्यूयॉर्क निक्स ने NBA प्लेऑफ की तारीख में सबसे ज़्यादा गालिब डिस्प्ले पेश करते हुए अटलांटा को बढ़ने के लिए तबाह कर दिया और बढ़ते हुए सिक्सर्स ने एक बार फिर से आने वाले सेल्टिक्स को शिकस्त देकर फैसला कुन गेम साशी को मजबूर किया। छिटी सेडिट मिनेसोटा जमारात को 10-2 की जीत मुकम्मल करने के बाद वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल में सान अंतोनियो स्पर्स के साथ तीसरी सेडिट डेनवर को 4-2 से अप्स करने के बाद खेलेगी। पाकिस्तान 2006 की खुसूसी 30 रिपोर्ट में अमरीकी वॉच लिस्ट में बरकरार है, जिसमें इस बात का जायज़ा लिया गया है कि अमरीका के तिजारती शराकतदार हुकूक दानिश का तहफ़्फ़ुज़ और नफाज कैसे करते हैं। रियासत मुत्तहिदा तिजारती शराकतदारों का जायज़ा लिया और उससे ज़्यादा तिजारती शराकतदारों का जायज़ा लिया और 50 ममालिक को तरजीही या वॉच लिस्ट में रखा। इस साल की रिपोर्ट में वियतनाम को वाहिद तरजीही गैर मुल्की मुल्क करार दिया गया था। स्पॉटिफाई ने जमरात को एक नए तस्दीकी निज़ाम की नकाब कशाई की, जो सामीन को इंसानी मौसीकारों को AI से तैयार करदा मवाद से मुमताज़ करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि मसनूई ज़हानत प्लेटफॉर्म्स को सैलाब में डाल देती है। स्वीडिश स्ट्रीमिंग देव ने कहा कि उसका वेरीफाइड बाय स्पॉटिफाई भी, जिस पर सबचेक मार्क का निशान लगाया गया है, आर्टिस्ट प्रोफाइल्स और तलाश के नताइज में आने वाले हफ्तों में ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। इस बात का इशारा है कि प्रोफाइल का जायज़ा लिया गया है, पर पूरा उतरता है वो सदाकत। सदर डोनाल्ड ट्रंप को जुमा के रोज़ एक अहम कानूनी डेडलाइन का सामना है, जो ईरान के खिलाफ अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयों के मुस्तकबिल का तयन कर सकती है कि वो कांग्रेस की मंजूरी को नज़रअंदाज करने के लिए एक मुतनाज़ा कानूनी तशरीह पर इन्हिसार कर सकती है। ईवनिसा शिप्ती की जंगी ताकतों की करारदाद के तहत एक अमरीकी सदर को कांग्रेस को मुतला करने के 6 दिनों के अंदर फौजी कार्रवाई ख़त्म करनी होगी, जब तक कि कानून साज ऑपरेशन की इजाज़त न दी। यूम मई के सालाना मनाने को मजदूरों के हुकूक के लिए रियासत के अज़्म के बयानात से आगे बढ़ना चाहिए और उसके बजाय ये देखा जाना चाहिए कि मेहनत कश अवाम के लिए मुनासिब अजरत और काम के हालात के हुसूल में कौम किस हद तक पीछे है। फ़िलहाल पाकिस्तान में बहुत से कारकुनों को मुलाजमत की अदम तहफ़्फ़ुज़, काम की जगहों पर हिफाजती ख़तरात और उनकी मामूली अजरत से ज़्यादा कोई फ़ायदा हासिल नहीं करना पड़ता है, जिससे बाज़ औक़ात मामूली बहानों से भी रोका जाता है। ये भी एक हकीकत है कि मुल्क में ज़्यादातर कारकुनान गैर रस्मी शोबे का हिस्सा हैं, जिनमें से सिर्फ 2-3% अफरादी क़ुव्वत यूनियन में है। ये सूरत हाल ज़्यादातर टाइकून्स और कारोबारी शख्सियात के लिए मौजू हैं, क्योंकि वो कारकुनों की फलाह व बहबूद की कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे कमाने पर तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं।